نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ کہو کہ وہ اللہ ہے یکتا، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ نام اس سورہ مبارکہ کا اخلاص ہے، 4 آیات ہیں اس کی اور 1 رکوع ہے۔ الاخلاص اس سورہ کا محض نام ہی نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے، کیونکہ اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کسی ایسے لفظ کو ان کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہو، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص کے ہی وارد نہیں ہوا ہے، اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا انشاءاللہ۔ زمانہ نزول دیکھیں، یہ سورہ مبارکہ مکیہ ہے۔ بعض نے اس میں اختلاف کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ مکیہ ہے، کیونکہ یہ ابتدائی زمانہ اسلام میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیے، ان سب رب کا، اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں 7 پادری بھی تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرا رب کسی چیز سے نہیں بنا ہے بلکہ وہ ان تمام اشیاء سے جدا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اسی طرح یہودیوں کا ایک وفد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس میں بڑے مشہور لوگ شامل تھے، جن میں حیی بن اخطب بھی شامل تھا۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں اپنے رب کے متعلق بتائیے، تو اس پر بھی یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ موضوع اور مضمون کے اعتبار سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی دعوت لے کر اٹھے تو اس وقت بت پرست مشرکین ان خداؤں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے چاندی وغیرہ کے بنے ہوئے تھے، شکل و صورت اور جسم رکھتے تھے، اور دیوی دیوتاؤں کے باقاعدہ نسل چلتی تھی۔ تو اس پر بھی یہ لوگ کہتے تھے کہ جو رب ہے وہ جسم رکھتا ہے۔ تو اس پر جو ہے سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی۔ فضیلت اور اہمیت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگاہ میں اس سورہ مبارکہ کی بڑی عظمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے
مسلمانوں کو اس کی اہمیت محسوس کراتے تھے تاکہ وہ کثرت سے اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں اور عوام الناس میں اس کو پھیلائیں۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ اسی طرح سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک مہم پر سردار بنا کر بھیجا، تو وہ سارے سفر میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر نماز میں اسی سورہ مبارکہ کی قرات کرتے تھے، جب بھی پڑھتے تھے قرات کا اختتام جو ہے اس سورہ مبارکہ پر کرتے تھے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انصار میں سے ایک صحابی مسجد قباء میں امامت کراتے تھے، تو وہ ہر نماز میں جو ہے ہر رکعت میں ہے سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اس پر جو ہے ان کے ساتھیوں کو اعتراض تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ چاہیں تو میں امامت کراتا ہوں ورنہ میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں سورہ مبارکہ کی تلاوت نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کی بات قبول نہیں کرتے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حبو کا ایہا ادخلک الجنہ، کہ اس صورت سے تمہاری محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ قل هو اللہ احد، فرمائیے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اس کے اولین مخاطب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ آپ ہی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے اور کیسا ہے، اور آپ ہی کو حکم دیا گیا ہے اس کے سوال کے جواب میں کہ آپ یہ کہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر مومن اس کا مخاطب ہے، اور اسے یہ بات کہنی چاہیے جسے کہنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو دیا گیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت شروع کی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت موجود تھے، اور اس کے باوجود کہ بت پرستی عام تھی، لیکن اہل مکہ اللہ کے اسم سے آشنا تھے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ بات جانتے تھے کہ اللہ ہے اور اس کا وجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرستی کرتے تھے۔ جب ابراہیم نے مکہ پر چڑھائی کی اور بیت اللہ شریف کو ڈھانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت جو ہے وہ سب لوگ جو ہے، اور حضرت ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت ابو طالب، وہ مکہ میں بیت اللہ میں آئے اور انہوں نے جو ہے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ وہ یہ بات جانتے تھے کہ اللہ ایک ہے اور وہ اللہ سے واقف تھے۔ یہ اللہ کا جو نام ہے یہ ان کے لیے کوئی نیا نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ سورہ النساء میں کہ جب ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، تو وہ کہتے ہیں، ضرور کہتے ہیں کہ اللہ نے۔ اور سورہ عنکبوت میں ہے کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، چاند اور سورج کو کس نے مسخر کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ سورہ المومنون میں ہے، ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کی۔
ان سے پوچھو کہ ساتواں آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے اور کون ہے جو وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور جواب دیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی طرح سورہ یونس میں ہے، ان سے پوچھو کہ کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ یہ سماعت اور بینائی کی قوتیں جو تمہیں حاصل ہیں یہ کس کے اختیار میں ہیں؟ اور کون زندہ کو مردہ کرتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے؟ اور کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے؟ یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ اسی طرح سورہ یونس میں ایک جگہ ہے کہ جب تم لوگ کشتیوں پر سوار ہو کر باد موافق پر فرحاں و شاداں سفر کر رہے ہوتے ہو اور پھر یکایک باد مخالف کا زور ہوتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے ہیں، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہمیں اس بلا سے نجات دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ مگر جب وہ ان کو بچا لیتا ہے تو پھر وہی لوگ حق سے منحرف ہو کر زمین میں بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ اسی بات کو سورہ اسرائیل میں دہرایا گیا ہے کہ جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں، مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ ان آیات کو اگر نگاہ میں رکھ کے دیکھیں کہ جب لوگوں نے پوچھا کہ وہ تمہارا رب کون ہے اور کیسا ہے جس کی بندگی اور عبادت کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، تو انہیں جواب دیا گیا کہ ہو اللہ، وہ اللہ ہے۔ اس جواب سے خود بخود یہ مطلب نکلتا ہے کہ جسے تم خود اپنا اور ساری کائنات کا مالک، خالق، رازق اور مدبر اور منتظم مانتے ہو، اور سخت وقت آنے پر جب دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر مدد کے لیے پکارتے ہو، وہی میرا رب ہے اور اسی کی بندگی کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ اس جواب میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کمالیہ آپ ہی آ جاتی ہے، اس لیے کہ یہ بات سرے سے قابل تصور ہی نہیں ہے کہ کائنات کو پیدا کرنے والا، اس کا انتظام اور اس کے معاملات کی تدبیر کرنے والا اور اس میں پائی جانے والی تمام مخلوقات کو رزق دینے والا اور مصیبت کے وقت اپنے بندوں کی مدد کرنے والا، زندہ نہ ہو، سنتا اور دیکھتا نہ ہو، قادر مطلق نہ ہو، علیم اور حکیم نہ ہو، رحیم اور کریم نہ ہو اور سب پر غالب نہ ہو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ سمد کا معنی ہے قصد کرنا، بلند مقام، جو بڑی دھامت رکھتا ہو، سطح مرتفع۔ وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجات میں رجوع کیا جاتا ہو، ہر چیز کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالا تر کوئی شخص نہ ہو، وہ سردار جس کی اطاعت کی جاتی ہو اور اس کے بغیر کسی معاملہ کا فیصلہ نہ کیا جاتا ہو، وہ سردار جس کی طرف حاجت مند لوگ رجوع کرتے ہوں، دائم، بلند مرتبہ، ٹھوس، جس میں کوئی خول یا جھول نہ ہو اور جس سے نہ کوئی چیز نکلتی ہو، اور وہ آدمی جسے جنگ میں بھوک یا پیاس نہ لگتی ہو۔ سمد، مقصود جس کی طرف جانے کا قصد کیا جائے، سخت چیز جس میں کوئی کمزوری نہ ہو۔ یہ سارے جو معنی ہیں یہ سمد کے زمرہ میں آتے ہیں، اور وہ کہ جس پر ہر معاملہ میں
اعتبار کیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ سردار جس کی سیادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ جو سب سے بے نیاز ہو اور کسی کا محتاج نہ ہو اور سب اس کے محتاج ہوں۔ اکرمہ کے قول کے مطابق وہ جس میں سے کوئی چیز نہ نکلی ہو اور نہ نکلتی ہو، جو نہ کھاتا ہو اور نہ پیتا ہو، اور سب لوگ اس کا قصد کریں، اس سے سوال کریں اور مصائب میں اس سے مدد کریں اور اس مصائب میں اس سے مدد مانگیں اور اس کی طرف رجوع کریں۔ ربیع بن انس رضی اللہ عنہ کے مطابق وہ جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو، اور مقاتل کے مطابق ایسی ذات جو بے عیب ہو۔ اور حسن بصری اور قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہ جو باقی رہنے والا ہو، لا زوال ہو۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایسی ذات جس کی طرف لوگ اپنی حاجتوں کے لیے رجوع کریں۔ غور کریں تو اللہ الصمد کہنے کی وجہ کیا ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مخصوص ہے اور کسی اور کے لیے مخصوص نہیں ہے، چونکہ صمد کا لفظ مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے اللہ الصمد کہا گیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اصل اور حقیقی صمد اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ اس سے سورہ نساء میں آتا ہے کہ اللہ تو بس ایک ہی ہے، وہ پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کی ملکیت ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں فرمایا گیا کہ خوب سن رکھو، لوگ دراصل ایمان گرد سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، فی الواقع یہ قطعی جھوٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ صافات میں ہے کہ انہوں نے اللہ اور فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرموں کی حیثیت سے پیش کیے جانے والے ہیں، اور لوگوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا ڈالا۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلا احسان فراموش ہے، اور لوگوں نے جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، اور انہوں نے بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گاڑ لیں، حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو وہ کہتے ہیں۔ وہ تو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی شریک زندگی ہی نہیں، اس کی شریک زندگی ہی نہیں ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل، اور ان لوگوں نے خدائے رحمان، اور ان لوگوں نے کہا کہ خدائے رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، پاک ہے وہ، بلکہ جن کو یہ اس کی اولاد کہتے ہیں اس کے لیے کوئی نہیں اولاد، پاک ہے وہ ذات۔ اسی طرح جو ہے سورہ یونس میں ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ سبحان اللہ، وہ تو بے نیاز ہے، آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اس کی ملکیت ہے۔ تمہارے پاس اس قول کی آخر دلیل کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جسے تم نہیں جانتے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے
جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا اور نہ کوئی اس کی بادشاہی میں شریک ہے۔ ان آیات مبارکہ میں ہر پہلو سے ان لوگوں کے عقیدے کی تردید کر دی گئی ہے جو اللہ کے لیے نسبی اولاد یا متبنی بنائی ہوئی ہو اور تجویز کرتے ہیں، اور اس کے غلط ہونے کے دلائل بھی بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی طرح لفظ کفو استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہے نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ، مساوی۔ نکاح کے معاملہ میں کفو کا لفظ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی معاشرتی حیثیت سے برابر کے جوڑ ہوں۔ بس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہو سکتا ہے، اور جو اللہ کے مانند ہے یا اس کا مرتبہ ہو، یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں سے کسی درجہ میں بھی مشابہت رکھتا ہو۔ آخر میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتا ہوں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے، اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم پڑھنے، اس کی تعلیم حاصل کرنے، اس کا ترجمہ سیکھنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر زاہد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا اجر عطا فرمائے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود آپ نے تیاری کی اور پروگرام دیا۔ یہ ڈاکٹر شاہد رفیع بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ زاہد صاحب نے اچھی تیاری کی اور مطالعہ کیا، اور اس لحاظ سے درس کا انداز بھی ان کا اچھا تھا، ان کا لہجہ بھی اور الفاظ کی ادائیگی بھی بڑی صاف اور واضح تھی۔ غالباً صحت کی وجہ سے تیاری تو انہوں نے کی، اس کے اگر تھوڑی سی ایک دفعہ اکیلے میں ہی دہرا لیتے، اس کو پریکٹس کر لیتے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں تھی فلو میں، لیکن پیپر ریڈنگ کا جو تناسب تھا وہ اچھا خاصا زیادہ تھا۔ تو ایک دفعہ آدمی پڑھ لے اور پھر اس کے نکات نوٹ کر کے اس پر درس دے تو وہ زیادہ ایک بالکل آئی کانٹیکٹ اور سامعین کے ساتھ جو براہ راست مخاطب ہونے کا تاثر ہے وہ زیادہ گہرا ہو سکتا ہے۔ تو ایک چیز یہی تھی کہ پیپر ریڈنگ زیادہ تھی، اور دوسرے یہ کہ آخر میں اگر یہ خود توحید کے جو تقاضے ہم سے بنتے ہیں وہ ایک میسج دے کر درس کے سامعین کو رخصت کیا جائے تو وہ ایک زیادہ عملی اور زیادہ بہتر طور پر لوگوں کو کچھ کرنے کا کام اور ایک واضح پیغام مل سکتا ہے۔ بہرحال ایک اچھا موضوع تھا، تیاری اچھی کی تھی، تھوڑا سا ایک دفعہ اس کو دہرا لیا ہوتا تو پیپر ریڈنگ کا اگر عنصر ذرا کم ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ جزاکم اللہ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ زاہد بھائی نے ماشاءاللہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ اس پروگرام کو کیا، اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرمائے۔ اچھا، جو پروگرام کی تیاری اس میں دو چیزیں بڑی امپارٹنٹ ہوتی ہیں، بس یہ کہ اگر آپ صرف ایک ہی ریفرنس لیتے ہیں تو اس میں پھر جو ہے نا وہ نکات آپ کو ملتے نہیں ہیں بہت زیادہ۔ تو جیسے آپ نے صرف تفہیم القرآن کو بطور ریفرنس استعمال کیا، اس کو اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور ریفرنسز لے لیتے اور کچھ پڑھ لیتے تو پھر آپ کا زیادہ مواد ہوتا اور آپ زبانی کچھ کہہ سکتے تھے۔ تو یہ ایک تھوڑی سی اس میں جو ہے وہ پہلو ہے، لیکن یہ ایک اچھی کوشش تھی کہ آدمی جو ہے وہ اس طریقے سے پڑھ کے درس دے سکتا ہے، اگر کہیں پہ معلم نہ ہو یا ضرورت پیش آ جائے تو اس کو۔ تفہیم ماشاءاللہ بہت سٹرانگ ہے، اور مولانا کی تحریر بہت اچھی ہے اور بہت اچھے اس میں نکات ہیں
لیکن یہ کہ جب درس دیتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کمیونیکیشن امپارٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دوسرے فرد کو دیکھ رہے ہوں اس سے بات کر رہے ہوں. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں اور سے آپ نے پڑھا ہو, کچھ نکات جو ہے اس میں اضافہ کیا جائے. تو لیکن یہ کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی, اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے. یہ مثلا میرے خیال میں میرے پاس تو یہ 3 بھائیوں کے نام تھے جن نے پروگرام دینا تھا. آپ میں سے کوئی اور پروگرام دینا چاہتا ہے کس نے تیار کیا ہوا ہے؟ جیسے محمد بہادر صاحب جو ہیں وہ اپیئر ہو رہے ہیں اس پہ ہمارے پاس اسکرین پہ. یہ ڈاکٹر شفقت صاحب آپ کے علم میں ہے کوئی؟ اصل میں وہ انہوں نے ایک میٹنگ رکھی, ورنہ انس صاحب نے بھی تیار کیا ہوا تھا پروگرام. ٹھیک, صحیح, آصف صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ میں دوں گا, لیکن آئے نہیں ہیں آصف صاحب بھی. ٹھیک ہے, صاحب ہمیشہ کہتے ہیں لیکن آتے نہیں ہیں. بس وہ ان کی روٹین بڑی ٹف ہوتی ہے, وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں دیر تک, اچھا, صرف جمعے کو ان کو تھوڑا سا وہ ہوتا ہے. صحیح, تو آج تو کافی میں نے رات کو ان کو اسپیسیفکلی کہا تھا, تو کہنے کہ میں انشاءاللہ ضرور پریزنٹ کروں گا. صحیح, تو انس بھائی نے کوئی اپنی وہ جائزہ کمیٹی کی میٹنگ رکھی ہوئی ہے, ٹھیک, وہ سیم ہی تھی 7 بجے, وہی ٹائم تھا. چلیں جزاک اللہ خیر تو جی, اس اللہ لیے تعالیٰ اجر عطا فرمائے. جی زاہد بھائی آپ دعا کر لیں. ڈاکٹر بہادر سے آپ ذرا بات کر لیں کہ وہ ڈاکٹر بہادر. جی ڈاکٹر بہادر صاحب جی, آپ نے تیار کیا ہے تو بالکل اوپن ہے فورم آپ کے لیے. اور ایک ہمارے عابد صاحب بھی میں ہیں. تیاری نہیں کی تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں موجود ہو کے انشاءاللہ کر دیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. انشاءاللہ, ویلکم جی, ویلکم. جی زاہد بھائی دعا کر لیں. انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن الرحیم یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ سب پر رحم فرما, اللہ ہمارے ملک پاکستان پر, اللہ سارے ذرا یہ ہمارے پوتے کی صحت کے لیے دعا کرنی ہے جی. بیمار اللہ جو ہمارے بیمار ہے اللہ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. اللہ ہم سب بیماروں کو اللہ شفاء کاملہ عطا فرما. یا شافی یا شافی یا شافی, اللہ ایسی شفاء عطا فرما جس کے بعد بالکل بیماری باقی نہ رہے. اللہ جو ہمارے فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما. ربنا اغفر لنا لاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین کا دعا, آمین. ہمیں وہ تمام خیر و بلائی عطا فرما جو آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کو عطا فرمائی. ساری بیماریوں اور برائیوں سے ہمیں بچا لے جن سے تو نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام کو بچایا. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ. جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ آپ کا بھائیوں کا. انشاءاللہ اگلا پروگرام اور آخری پروگرام ہوگا, اور آپ جو اپنے جو ٹاپکس ہیں وہ پہلے ہی ڈال دیں تاکہ جو مجھے بھی تسلی رہے. اس دفعہ بہت لیٹ ٹاپکس جو ہیں وہ آپ لوگوں نے ڈال کے پوسٹ کیے تھے. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی, جی کبھی جو نئے لوگ شامل ہوں گے, ڈاکٹر بہادر ہیں اور یہ ڈاکٹر ایک عابد صاحب ہیں ہمارے, اور شاید انس صاحب تو خیر ماشاءاللہ ٹرینر, لیکن وہ بھی انہوں نے پروگرام کو کیا تو نہیں, ان کے لیے پھر کیا ترتیب ہوگی کہ ایک نیا آپ گروپ تشکیل دیں گے؟ جی وہ نیکسٹ جو ہم پروگرام کریں گے اس میں آئیں گے. پھر یہ تو کلوز کر دیں گے اگلا, پھر یہ تو 8 پورے ہو جائیں گے تو آپ کلوز کر دیں گے. کلوز کر دیں گے. اس میں اس کے 2 بعد ہفتے پھر کا آپ گیپ آئے گا. اچھا 2 ہفتے کا گیپ آگے پھر نیا گروپ تشکیل دیں گے. یہ سارے اس کو کلوز کرنا ہے. ریاض اس میں پاکستان اسلام آباد میں بھی کلوز کرنا ہے نا, ان کو سرٹیفکیشن وغیرہ کرنی ہے ساری, اگلی رجسٹریشن بھی کرنی ہے. ابھی اپنے ہمارے جو ڈاکٹر صاحب ہیں, ڈاکٹر رفیع صاحب, یہ ہمارے ذمہ دار ہیں, تو ان سے بات ہوئی ہے, تو ابھی ہم نے شروع کر دی ہے پروسیسنگ اپنی رجسٹریشن کی, وہ کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جو وہ شروع کریں گے. چلے جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ جی, اللہ آپ کو خوش رکھے جی, دعا میں یاد رکھیے گا جی. آمین. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے, خیر ہوگا.